آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس اتارا گیا طرف آپ، اور وہ اتارا گیا اور وہ اتارا گیا سے پہلے آپ کے، اور ساتھ آخرت وہ یقین کرتے ہیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا، اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس آیات کا پچھلے آیات مبارکہ سے تعلق، اس آیات کو پہلی آیات سے چند راہ تک تعلق ہے۔ بعض تعلقات عبارت کے لحاظ سے ہیں اور بعض مضمون کے لحاظ سے۔ عبارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ یا تو یہ علیحدہ جملہ ہے اور یہ مبتدا اور اولئک سے آخر تک اس کی خبر ہے، تو اس صورت میں آیات کے معنی یہ ہوں گے کہ جن لوگوں میں یہ تین صفتیں ہوں، جن لوگوں میں یہ تین صفتیں ہوں وہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں، اور یہ الذین پہلے الذین پر معطوف ہے، تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے یہ قرآن پاک ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی تین صفتیں بھی ہوں اور یہ تین صفتیں بھی ہوں، پہلی بھی اور یہ بھی، یعنی اس پر بھی مان لیں جو آپ پر اترا ہے، اور اس پر بھی مان لیں جو آپ سے پہلے اترا ہے، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، یعنی یہ تین بھی اور وہ تین بھی جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ اب بیان ہو رہی ہیں۔ تو گویا یہ آیات بھی متقین کی تفسیر ہے، اور یہ الذین متقین پر معطوف ہے، تو آیات کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن میں یہ تین صفتیں ہوں۔ تو ان صورتوں میں اولئک سے علیحدہ جملہ شروع ہوگا۔ مضمون کے لحاظ سے بھی چند تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیات میں متقین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور بظاہر غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا متقین کے لیے کافی نہیں ہے جب تک انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں اور قیامت پر بھی یقین نہ ہو۔ ان چیزوں کو اس آیات میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے تو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ یہ تمام ایمان کی جو نا صفتیں ہیں، ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار ہوگا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تفسیر فتح المنان میں دوسرے اس طرح کے پہلی آیات میں ان پرہیزگاروں کا ذکر ہوا تھا جو کہ بے پڑھوں اور مشرکین عرب میں سے ایمان لا کر پرہیزگار بنے۔ صحابہ علیہم رضوان ان ہستیوں نے کوئی یونیورسٹیوں سے پڑھا تو نہیں تھا، نصیب بے پڑھے تھے، ان پڑھ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لا کر دنیا کے سب سے پرہیزگار متقی اور ولیوں کے سردار بن گئے، کیونکہ ان کے لیے نبوت اور آسمانی کتابیں اور قیامت وغیرہ سب ہی چیزیں بالکل غیب تھیں۔ ان کے لیے بھی تو غیب تھی، انہوں نے کہاں جنت دیکھی ہوئی تھی، جہنم دیکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان سب سے ناواقف اور بے خبر تھے۔ اور اب ان اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے نبوت اور آسمانی کتابوں اور قیامت کو جانتے اور مانتے تھے۔ پہلے عرب والے کے لیے اول معاملہ تھا، کیونکہ یہاں تو کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ مصر ہے، یمن ہے، شام ہے، وہاں تو نبی والمرسلین تشریف لاتے رہے، اور تورات شریف کی صورت میں، انجیل شریف کی صورت میں اپنے امتیوں کو تلقین کرتے رہے، آخرت کے بارے میں بھی، مرنے کے بارے میں بھی، کتابوں کے بارے میں بھی۔ اور جن کے لیے یہ چیزیں کسی قدر زہر تھیں، تو یوں سمجھو کہ پہلے ان مسلمانوں کا ذکر ہوا جو شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہوں، اور اب ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوں، یعنی وہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب اس قرآن پاک کو مان رہے ہیں جو اتر رہا ہے، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنی کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔
جس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب دونوں قسموں کے لوگوں کے لیے پوری ہدایت ہے۔ تیسرے، اس طرح کی یہ آیات پہلی آیات کی تفصیل ہے، وہ اس طرح کے پہلے فرمایا گیا تھا کہ پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں، اور اب اس کی تفصیل اس طرح فرمائی گئی کہ اس سے مراد وہ ہیں جو ساری آسمانوں کتابوں پر ایمان لائیں، مگر ان دونوں تعلقات میں غیب سے مراد ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ساری جو بھی ہیں، یعنی کہ جہنم ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لوح ہے، قلم ہے، جو بھی یعنی ساری چھپی ہوئی چیزوں، اس میں سارے کا سارا ہی ذکر ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ایمان کے معنی اور اس کی اقسام اس سے پہلے ہم بیان کیے جا چکے ہیں کہ ایمان اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ آسان ایک لفظ اور بھی آسانی سے سمجھ لیں کہ جس طرح کہ سوال کیا جاتا ہے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ یاد رکھیں، پہلے جان ہے، پھر مسلمان ہے، پھر ایمان ہے۔ ایمان کا درجہ مسلمان سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی قرآن پاک نے ابتدا میں اللہ دین یؤمنون ایمان والے فرمایا، یا اللہ دین مسلمون نہیں فرمایا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، جو مومن ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، جو مومن ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، جو مسلم ہے وہ اللہ کو مانتا ہے۔ یہ مومن اور مسلم میں فرق، یعنی یوں سمجھ لیں مزید آسانی سے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اولیاء کاملین اللہ کی مانی، یعنی مان کر کے دکھایا۔ اچھا، ما انزلہ میں دو کلمے بہت غور کے قابل ہیں۔ اول ما اور دوسرے انزلہ۔ ما کے معنی ہے ہر وہ چیز، اور انزلہ کے معنی جو اتاری گئی۔ ما کے معنی ہے ہر وہ چیز، انزلہ کے معنی ہے جو اتاری گئی آپ کی طرف، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا مومن و متقی بننے کے لیے کافی نہیں۔ غور کریں، ما مانی ہر وہ چیز، ما مانا ہر وہ چیز، انزلہ جو کچھ اتاری گئی۔ اب ان لوگوں کے لیے بہت بڑی طلب ہے اور بات ہے جو صرف کہتے ہیں بس ہمارے لیے قرآن پاک ہی کافی ہے، حدیث پاک کو وہ نہیں مانتے۔ ایسا بھی مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری احادیث پاک کو ماننا از بس ضروری ہے۔ حدیث پاک کو ماننا بھی اسی میں آیا ہے، جو اتاری گئی آپ کی طرف، جو اتاری گئی آپ کی طرف، تمام احادیث پاک بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ یہ حدیث شاذ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے دوستوں کو اس طرح کے موضوع کی باتیں اس طرح عرض کرتے ہیں، دوست بات یہ ہے، جتنی حدیثیں ہم بخاری مسلم سیاستہ کی کو مانتے ہیں، سیدھا سا قاعدہ ہے، ہم ایک شاگرد کو مان رہے ہیں، جو شاگرد کے استاد کی کتاب ہے، اس کو ماننے کے لیے کیوں کیڑے نکل آتے ہیں؟ شاگرد کتنا قابل ہے، استاد معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، چلو شاگرد سے قابل نہ سی تو شاگرد برابر تو سمجھ لو اس کو۔ استاد تو ویسے بھی استاد ہوتا ہے نا، شاگرد استاد کے استاد مقابلہ نہیں کر سکتا نا سی۔ اگر بالفرض تم استاد کو استاد کا درجہ نہیں بھی دینا چاہتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لو کہ استاد کو شاگرد کے برابر تو مان لو۔ اور بخاری صاحب کو تو ہم چکے پھرتے ہیں، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، یعنی جتنے ہیں ان ہستیوں کے جو اساتذہ کی کتابیں ہیں، مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند امام زید ہے، مسند ابی شیبہ ہے، اور مصنف عبد الرزاق ہے، یہ ان ہستیوں کے استادوں کی کتابیں ہیں۔ ان میں جو حدیث آئی ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، ہم نے جو بخاری مسلم میں ہے وہی مان رہے ہیں، اس کے آگے جو استادوں نے لکھی ہیں وہ نہیں ماننی۔ یہ پتہ نہیں کون سی منطق ہے اور کون سے مطلب ما حاصل، ہم اپنے دوستوں کو یہی عرض کرتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ٹوٹل احادیث مبارکہ کی جو کتابیں دنیا میں ہیں نا محفوظ ہیں، 54 کے قریب ہیں۔ کتنے؟ 54 کے قریب، تو مشہور 6 کتابیں ہیں۔ اس لیے کوئی دوست حدیث پاک ضعیف ہے، شاذ ہے یا موضوع ہے، وہ مصنف جانے اور اس کا کام جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ بالفرض وہ حدیث ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو محدث نہیں ہیں، محقق نہیں ہیں، تحقیق کرنے والے۔ اگر ہم ان کو انکار کر دیں گے تو پھر اپنی خیر منا لیں۔
ہم اس کو ضعیف اور موضوع سمجھ کر انکار کر لیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا سی، ہم نے تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے، اسلاف نے جو جب سب کہا دیا، جس طرح قرآن پاک فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے لا نفرق بین احد من رسل، مومن جو ہے نا وہ کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتا۔ تو اس طرح ہم بھی الحمدللہ کسی ایک حدیث پاک کا انکار نہیں کرتے، ورنہ یہاں بالقرآن فرمایا جاتا، اگر قرآن پاک کو ہی ماننا تھا تو پھر یہاں بولا جاتا والذین یؤمنون بما انزل القرآن، پھر یہ بولا جاتا اگر قرآن پاک حدیث پاک کو نہ ماننا ہوتا۔ تو آیات کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متقی وہ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لیں جو آپ پر اتری ہیں، ٹوٹل مکہ شریف میں آپ پر اتری ہیں، مدینہ شریف میں آپ پر اتری ہیں، وحی کے ذریعے اتری ہیں، الہام کے ذریعے اتری ہیں، خواب کے ذریعے اتری ہیں، آپ نے خود فرمائی ہیں، ہم ہی تو سب کچھ فرما رہے ہیں نا، جو سب چیز کو مانے وہی مومن ہے۔ یہ تو نہ ہو کہ آدھی چیزوں کو مان لیں تو پھر آدھی چیزوں کو نہ مان لیں، جو سستی اور آرام دہ ہو تو اس کو مان لیں، جو پھر مشکل ہو تو اس کو نہ مانیں، یہ تو پھر منافقوں والا کام ہو گیا۔ خواب بذریعہ ظاہر وحی کے جیسے قرآن کریم، یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے جیسے یعنی الہام وغیرہ جیسے احادیث مبارکہ، حدیث مبارکہ یہ الہامی حدیث پاک ہے، الہامی وحی ہے بلکہ، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ خواب میں دے کر بیان فرمائے ان کا ماننا، اور جو کچھ آپ کے قلب اقدس پاک میں الہام ہو اس کا ماننا، اور جو کچھ ظاہر وحی سے آئے اس کا ماننا، غرض کہ جو لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ بس آپ نے جو فرمایا، جس طرح فرمایا، جس کو فرمایا، کیونکہ یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک خود فرماتے ہیں وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورۃ النجم مبارکہ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ ہم قرآن پاک اور حدیث پاک کا فرق مقدمے میں بیان کر چکے ہیں، مفتی سے فرماتے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا، جن احادیث شریف کو قرآن پاک کی آیاتوں سے منسوخ فرمایا دیا، جیسے کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینا وغیرہ، جس کو بے ادب کہہ دیتے ہیں، وہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی، ان کا ماننا بھی اس وقت فرض تھا۔ بڑی زبردست مثال آ گئی ہے، پھر ذہن میں رکھیں، جن احادیث شریف کو قرآن پاک کی آیاتوں نے منسوخ فرما دیا، یعنی احادیث مبارکہ تھیں، قرآن پاک آیا، ان حدیث پاک کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اس کی مثالیں تو کافی ہیں اسلام میں، آپ کو صرف ایک مثال عرض کرتے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی نا، جب جنگ بدر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ علیہ رضوان کے مشورے سے قیدیوں کو فدیہ لے کے رہا کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ آپ نے اس وقت آرڈر دے دیا تھا نا جی، تو بعد میں قرآن پاک اترا کہ محبوب اگر یہ ازل کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ہم عتاب فرماتے، یعنی قرآن پاک نے اس فیصلے کو اچھا نہیں جانا، مختصر یوں سمجھیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب کوئی بندہ یہ کہے معاذ اللہ اربع خربہ معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تو غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کو قید آزاد نہیں کرنا تھا تو آپ نے آزاد کر دیا، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسٹیک ہو گئی؟ نہیں دوست، جو نقطہ ہم آپ کو عرض کرنا چاہتے ہیں، اس وقت یہ فرمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ایسے ہم کر رہے ہیں، ایسے کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے کر دیا، یعنی ان کو آزاد کر دیا، اس وقت بھی صحابہ کو ماننا، صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ماننا کیا تھا؟ فرض تھا۔ وہ ظاہراً اس میں کچھ پوشیدہ حکمت تھیں یا نہ تھی، وہ مسلمانوں کے فائدے میں تھا یا نہ تھا، قرآن پاک کا حکم بعد میں جو آتا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو آرڈر دے دیا تھا وہ ان کے لیے ماننا ضروری ہی اور فرض تھا۔ بس جب وہ کلام ارشاد ہوا تھا، اور اس منسوخ ہونے میں بھی عجیب راز ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا ہے، مفتی سے فرماتے ہیں اس کی مزید باریکی دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری اس کتاب کا مطالعہ کرو۔ البتہ بطور مشورہ جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ان کا یہ درجہ نہیں۔ ہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے مطلقاً حکم، ایک ہوتا ہے مشورہ۔ حکم جو ہوتا ہے نا اس میں اختلاف نہیں کیا جاتا، یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔
خواہ یہ وکلاء کی زندگی ہو، چودھریوں کی زندگی ہو، امیروں کی زندگی ہو، یا سرکاری زندگی ہو یا پرائیویٹ زندگی ہو۔ جب ایک افسر، چودھری، امیر، منسٹر، پرائم منسٹر اب ایک امر کر دیتا ہے، وہ اس کا وزن، اس کا معاملہ اور ہے۔ جو ایک مشورہ ہوتا ہے اس میں اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے۔ ہم 4-5 دوست بیٹھے ہیں، ہم ایک مشورہ کرتے ہیں، تو مشورہ جو ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ مشورہ قابل قبول ہو۔ مشورے میں آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں۔ مشورے میں اختلاف کی گنجائش باقی ہوتی ہے اور امر میں گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورات ہیں، آپ نے جو مشورے فرمائے، ہاں ان کا جو ایک معیار ہے وہ حدیث پاک سے تھوڑا سا ہٹ کے، ٹھیک ہے جناب، ہے وہ بھی حدیث پاک، لیکن وہ امت کے لیے آپشن ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ جو آپ کا امر ہے وہ ہر حال میں، خواہ وہ حدیث پاک کی روح سے ہے خواہ یا وہ سنت پاک کی روح سے، اس کو کرنا ضروری ہی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں ارشاد ہوا کہ بما انزل، اور یہ نہ فرمایا گیا کہ بما قلتا۔ لفظ بہت بہت باریکی لفظ ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چل جائے گا قرآن پاک کو سمجھنا کتنا مشکل بھی ہے اور کتنا آسان بھی ہے۔ یہ جملے ہم اس لیے بار بار کہتے رہیں گے تاکہ جو جنریشن تک یہ گفتگو پہنچے وہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن پاک کو جس طرح ہم نے سمجھ رکھا ہے، قرآن پاک کو اس طرح سمجھنا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ان کی پیاری تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوں گے، تب تک ہم قرآن پاک کی کما حق روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھیں یہاں ان ضلع پر قرآن پاک کی بھی مثال دی گئی ہے، قلتا کا بھی مثال آئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ بما قلتا، وہ جو کہا تو نے، بلکہ جو اتارا ہم نے، یعنی جو کچھ آپ کہیں۔ انسال کے معنی ایک دم اتارنے کے ہیں۔ انسلا کہاں سے بنا؟ انسال۔ انزال کا مطلب کیا ہے؟ ایک دم اتارنا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو آہستہ آہستہ اترا ہے، تو اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دم اتارنا، چونکہ ہر آیات ایک دم ہی اترتی تھی۔ پہلی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آیات آئی نا، جو آیات، وہ ہاف حصہ نہیں آیا۔ جو آیات ہوتی، ایک ہوتی، دو ہوتی، تین ہوتی، جتنی اترنا ہوتی وہ مکمل اترتی تھی۔ ایک بات، اس لیے یہاں انزلہ فرمایا گیا، یعنی ہر اس حدیث اور حدیث پر ایمان لائیں جو ایک دم آپ پر اتری۔ اتارنے کے معنی اور اس کی پوری تحقیق مقدمہ میں ہم کر چکے ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ الیکا میں بہت گنجائش ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب الیک کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پاک پر بطور الہام اتری وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بے شمار احکام اسلام کے ایسے ہیں جو ظاہراً وحی کے ذریعے نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، اور قرآن پاک کی صورت میں بھی نہیں ہے ظاہراً۔ آپ کے قلب اقدس پر اللہ رب العزت الہام فرما دیتے اور آپ وہ بیان فرما دیتے، اور بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں۔ اور جو کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عرض کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کان مبارک سے سنی، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ یعنی جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لے کر آئے، آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے خود بخود اتاری، اس کو ماننا بھی، جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اس کو ماننا بھی، دونوں ضروری ہیں۔ اور جن چیزوں کو آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیا، خواہ وہ فرش پر رہ کر یا عرش پر جا کر، وہ سب اس میں بھی شامل ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً مشاہدہ نہیں فرمایا، کچھ ایسے ہیں جو آپ نے ظاہراً مشاہدہ فرمایا۔ ان تمام چیزوں کا ماننا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لہٰذا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نماز کی رکعتیں اور زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، اگرچہ ان میں بعض چیزیں وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب پاک سے معلوم فرمائی، اور بعض وہ جو سن کر، یاد دیکھ کر معلوم کی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کی ذات پاک نے خود معلوم فرما کے بتا دی۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتریا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس وقت، جس وقت یہ آیات مبارکہ اتری گئی، اس سے پہلے جتنا قرآن پاک آ چکا تھا کہ اس کو بھی مانو، اور اس قرآن پاک اترنے سے پہلے تورات شریف کی صورت میں، انجیل شریف کی صورت میں، زبور شریف کی صورت میں، صحائف آسمانی کی صورت میں، گو کہ وہ اس وقت اپنی حالت میں تھیں یا
نہ تھیں۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو کچھ فرمایا، اب نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انجیل کو نہیں، اس طرح ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ انجیل مقدس تمام تینوں چاروں کتابوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا تھا اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، وما انزل من قبلک سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں کتابوں کے ایمان لانے میں دو طرح کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ سارے قرآن پاک کا ماننا بھی ضروری ہے، اس میں جس طرح کی جو آیاتیں آئی ہیں، خواہ وہ قصے ہیں، خواہ وہ نصیحت ہے، خواہ وہ امر ہے، خواہ وہ نہی ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک لفظ کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس کی محکم آیاتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جس کی ہمیں سمجھ آتی ہے، جس کی سمجھ نہیں آتی، سب پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن پچھلی کتابوں کو فقط اس طرح ماننا ہی ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ حق تھا، اور جو ان پیغمبروں علیہ السلام پر آئی تھی وہ سب حق تھیں، لیکن ان پر عمل کرنا ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے۔ تورات شریف کا اب عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، انجیل مقدس کا عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں جو لوگ جو اپنا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ اپنی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں خارج ہیں؟ کہ ان پر اب عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا، جتنا پڑھا لکھا کیوں ہو جائے، جتنا سائنسدان کیوں ہو جائے، مسلمان تب ہوگا جب اسی قرآن پاک کو مانے گا اور صاحب قرآن کو مانے گا۔ اور قرآن کریم نے پہلی آسمانی کتابوں کے جو احکام نقل فرمائے، جیسے کہ قصاص ہے اور سزاؤں کے احکام ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کتابوں کے حکم تھے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں قرآن پاک میں جو پہلی کتابوں میں بھی تھے۔ فار ایگزامپل ایک مثال آئی ہے، قصاص تورات شریف میں بھی تھا، اور سزاؤں کے بارے میں شراب کا سزا ہے اور اپنا مقتول کی سزا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تورات شریف میں بھی تھی۔ ہم اسی قصاص کو یا ان سزاؤں کو تورات شریف کی تعلیم سمجھ کر نہیں مان رہے، ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ جو قصاص تورات شریف میں تھا وہ قصاص قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے، ہم قصاص قرآن پاک کی روح سے مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کتابوں کے حکم تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کا ذکر بغیر تردید کے ہمارے قرآن پاک میں بھی آ گیا، یعنی سیم۔ دوسرے، اس طرح کہ ان کتابوں کی تفصیل سے جاننا ضروری نہیں کہ اس میں کیا تھا، صرف اتنا ماننا کافی ہے کہ کچھ کتابیں آئی تھیں، یعنی کہ جو کچھ کتابیں آئی تھیں اور وہ حق تھیں، بس۔ لیکن قرآن پاک کی بقدر ضرورت احکام کی تفصیل جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یعنی ہم یہ نہیں ہم پر فرض کہ تورات شریف میں کیا آیا تھا، انجیل شریف میں کیا آیا تھا، زبور شریف میں کیا آیا تھا۔ ہاں قرآن پاک میں جاننا فرض ہے کہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، حلال کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، حرام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، مردوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، عورتوں کے بارے میں۔ یہ بھی مصیبت آج کل کھڑی ہوئی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس طرح بکواس کرتے ہیں، ہرگز نہیں، مومن کی شان بھی نہیں ہے۔ عورتوں کا جو بل غالباً ان کا ڈیٹ بھی ہے ان کی مارچ کرنے کے، عورتوں ہائی کورٹ نے جو فیصلہ، یہی بات ہے جو ہمارے اختلاف کی رائے ہے۔ جو ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ کیا قرآن پاک کی مکمل کما فقہ کو جان کر وہ بیٹھتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، آج پھر اب عرض کر رہے ہیں، وکیل ہیں یا جج ہیں، وہ ہندوستان کا، انگلستان کا، پاکستان کا لا پڑھ کر بیٹھتے ہیں، وہ قرآن پاک کو کما حق کو پڑھ کر نہیں بیٹھتے۔ چیدہ قرآن پاک کی جو ہے نا، بلکہ قرآن پاک تو سارا بے مثل و بے مثال ہے، وہ کما حق کو قرآن پاک کی فقہی روح کو خوب نہیں جانتے، وہ قرآن پاک کی روح کو حقیقی نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو یہ جس جج نے بھی یہ فیصلہ دیا یا جو حکومت میں سے یہ بک بک کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں کر رہے ہیں، ان کو ایک ہی جملے میں سب کچھ محفوظ کر دینا چاہیے تھا کہ عورت مارچ کرے، دائرہ اسلام میں رہ کر مارچ کرے، بات ختم۔ بس عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، جو کچھ ان کا معاملہ ہے اوپن آواز کرے، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر کرے۔ اور آج جس طرح ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارے علماء کے سبحان اللہ جملے کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بولتے ہیں، انہوں نے بکواس کی کہ میرا جسم میری مرضی،
ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ جسم بھی اس خدا کا، مرضی بھی اس خدا کی۔ ایک جملے میں اس بات ختم کر دی۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی بندہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے۔ اور پورے قرآن پاک کی تفصیل جانا فرض کفایہ ہے، یعنی ان میں سے جو اہم چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ایک سوال ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے کہ عالم بننا کتنا ضروری ہے، ان کے لیے یہ جملہ ہے، خواہ وہ کوئی عام ہے یا کوئی خاص ہے، اتنا دین کا علم جاننا ضروری ہے جس سے وہ اپنے مین احکام جو قرآن پاک کے ہیں، اسلام کے ہیں، وہ جان سکے، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، مردوں کا حکم کیا ہے، عورتوں کا کیا ہے، ہمسایوں کا کیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم احکام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو مین اور اہم چیزیں ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ ہاں، سارے قرآن پاک کی تفصیل وہ جانے یا نہ جانے۔ ایک بندے اور اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے طلاق کس طرح ہوتی ہے، ایک بندہ اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا ہوتی ہے، اس کی شرح کیا ہے، اس کی ریشو کیا ہے، اس کی حد بندی کیا ہے، اس کے نصاب کیا ہے، روزے کے مکروہات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، ٹھیک ہے جناب، نماز کے فرض کیا ہیں، واجب کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، سنت کیا ہیں، اس اتنے کا جاننا تو اس کو ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مومن مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جس فریضے کو علماء کرام ادا کرتے ہیں، ان فرقوں کی وجہ سے ما انزلہ کو دوبارہ فرمایا گیا، قرآن پاک کے لیے علیحدہ اور باقی ساری آسمانوں کتابوں کے لیے علیحدہ۔ یہیں سے بندہ اندازہ لگا لے قرآن پاک کی اہمیت کا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو وما انزل 2 دفعہ آیا ہے نا، یہی بتا رہا ہے کہ اس میں قرآن پاک علیحدہ، قرآن پاک کے لیے وما انزل علیحدہ فرمایا گیا ہے اور پچھلے احکام کے لیے وما انزل علیحدہ فرمایا گیا۔ اس کی باقی انشاءاللہ تفصیل کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔